الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على أسماء الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بھائی، دوستوں اور بزرگوں، نماز جمعہ کے بعد نکاح کی مجلس ہے. نکاح سے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں. پہلے معمول ایسا تھا کہ مجلس نکاح سے پہلے دین کی کچھ باتیں ہوا کرتی تھیں. اب دین سے محبت کے کم ہونے کے نتیجے میں نکاح کی مجلس سے پہلے کی بات کی مجلس میں ختم ہو گئی ہے. حالانکہ وہ نمازی، وہ مسلمان بھائی جو ہر نماز کو پابندی سے نہیں پڑھتا، جمعہ کی نماز کے لیے وہ ضرور آ جاتا ہے، اور بیچارہ وہ دور اسلام سے غافل اور اسلام سے دور جو جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتا، نکاح کی نسبت سے وہ مسجد میں آ جاتا ہے. بہت اچھی بات ہے کہ مجلس نکاح سے پہلے کچھ دین کی باتیں ہو جایا کریں، اور وہ حضرات جو کبھی مسجد میں نہیں آتے سوائے نکاح کے بہانے سے، ان کے کانوں میں بھی دینی بات پڑ جائے. نکاح کے سلسلے میں جہاں اس کے فضائل اور مناظر ہیں وہ ہم بہت سنتے رہتے ہیں. مجھے اس وقت چند باتوں کی طرف توجہ دلانی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، میں اپنے نوجوان بیٹوں سے جو نکاح کرتے ہیں اور محبت کے ساتھ یاد کروں گا کہ نکاح کی بنیاد آپس میں تعلقات کا جڑ جانا نہیں ہے. نکاح میاں بیوی کی ازدواجی زندگی کا، پوری زندگی گزارنے کا ایک ابتدائی اور سنہرا موقع ہے. اس نکاح کے ذریعے سے ایک اجنبی مرد ایک اجنبی عورت سے ملتا ہے. لہٰذا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نکاح کے سلسلے میں مرد اپنے لیے کیسی عورت کا انتخاب کرے. میرے بھائی، بہت الگ سے سوچنے کی بات یہ ہے کہ دنیا بے حیائی کی طرف جا رہی ہے. اس بے حیائی کے دور کو، جس کو ہم لوگ ترقی یافتہ دور کہتے ہیں، ماڈرن دور کہتے ہیں، حالانکہ یہ ماڈرن نہیں ہے، یہ پستی والا دور ہے، ذلتی والا دور ہے، ادب سے دوری والا دور ہے، شرافت سے دوری والا دور ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے دوری والا دور ہے. ہم نے کتنی ترقی کی معلوم اس ماڈرن زمانے میں؟ ہم نے یہ ترقی کی. کیا مسلمان پہلے زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے؟ ترقی کے نام پر زمین کو چھوڑ کر ٹیبل کرسی پر آئے، اور ٹیبل کرسی کو چھوڑ کر کھڑے کھڑے کھانے لگے. ترقی ہے، ماڈرن ہے. اور کھڑے کھڑے چھوڑ کر چلتے چلتے جانوروں کی طرف کھانے لگے، بکری کی طرف. اور اس کو ہم ترقی سمجھ رہے ہیں. زمین سے کرسی پر، کرسی سے کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد جانوروں کی طرف آ رہے ہیں. ماڈرن زمانہ ہے، ترقی یافتہ دور ہے، فیشنیبل زمانہ ہے. یہاں سے ترقی
ترقی نہیں کی. بڑی شرم کی بات ہے جس قوم میں اس بے حیائی کے دور میں کھانے پینے میں ایسی ترقی ہے, پیشاب پاخانے کی بھی ایسی ترقی نہیں ہے. یہ ترقی نہیں ہے, طرز ہے. پہلے زمین پر بیٹھ کر آدمی پیشاب کرتا تھا, پاخانہ کرتا تھا. اس کے بعد ترقی کا دور آیا تو فیشن کے طور پر کرسی پر بیٹھ کر پیشاب پاخانہ کرنے لگا. ایمان ہے معلوم کو فیشن نہیں بیٹھ سکتا, کوئی ایسی بات نہیں. فیشن کے طور پر ایسے ہمارے مسلمان گھرانوں میں فیشن کے طور پر زمین پر بیٹھ کر کھانا پینا چھوڑ دیا اور بیٹھائی کھا رہے ہیں, ٹیبل پر کرسی پر کھانے کے رواج ہے. تو فیشن کے طور پر بجائے زمین پر بیٹھ کر پیشاب پاخانہ کرنے کے انگلش ٹوائلٹ میں پیشاب پاخانہ کرتا ہے. ترقی ہے. اس سے آگے ترقی ہوئی. کتنی ترقی ہوئی؟ کھڑے کھڑے پیشاب کرنے والے بن گئے. اور نبوست یہاں پہنچی کہ مسلم ممالک میں ایئرپورٹ پر آپ کو جو ایسے بیت الخلا ملیں گے جہاں آدمی انگلش ٹوائلٹ میں, ایشین ٹوائلٹ میں پیشاب پاخانہ کر سکے, وہاں کھڑے کھڑے پیشاب پاخانے کے لیے پیشاب خانے بنائے. ترقی کی, کھڑے کھڑے پیشاب کرنے لگا. اب ترقی میں اتنا باقی ہے کہ کھڑے کھڑے کرنا بھی شروع کر دیا. آنا شروع کر دیا ہے, کوئی فائدہ نہیں کیا, کرنا شروع کر دیا. میں کہتا ہوں ترقی کا دور ہے. دیکھو میری بات سننے لگے, دین کی جو باتیں نہیں رہتی ہے. پہلے ایک دور تھا کہ وہ مجلس معقول تھی, بہت دور تو لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے بستی والے سن لیتے تھے. اب جو بات ہوتی ہے وہ مجلس معقول نہیں ہوتی. لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے بستی والا تک محدود نہیں ہوتی. اب یوٹیوب کے ذریعے اور انٹرنیٹ کے ذریعے اور موبائل کے ذریعے سے پورے عالم میں یہ آواز پہنچتی ہے. لہٰذا میرے مخاطب سے بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جن مسلمان بھائی کے کانوں میں یہ بات پہنچا ہے وہ سب میرے مخاطب ہے. تو ترقی کا دور ہے. پہلے کیا تھی؟ پہلے مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ رشتے ہوتے تھے. شرم و حیا اتنی غالب ہوتی تھی, اتنی غالب ہوتی تھی کہ خاندان کی عورتیں بیٹیاں تلاش کرتی تھیں اپنے بیٹوں کے لیے, اور بیٹے تلاش کرنے, بیٹیاں تلاش کرنے کے بعد پہلے یہ بھی ہوتا تھا کہ عام طور پر مرد دیکھتا نہیں تھا, لڑکا دیکھتا نہیں تھا. ماں نے دیکھ لیا کافی ہو گیا, باپوں نے دیکھ لیا کافی ہو گیا, خاندان کے عورتوں نے دیکھ لیا کافی ہو گیا. کوئی دیکھنا بڑا نہیں, دیکھنا جائز ہے بلکہ اچھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک صحابی گاڑی پہ باتیں کرنے لگے, اے اللہ کے رسول مجھے انصار کی عورت سے نکاح طے آ رہا ہے. آپ نے فرمایا دیکھ لو, دیکھنا برا نہیں. اور وجہ بتائی کہ دیکھنے کی وجہ سے بعد میں اور زیادہ محبت میں پائیداری ہوگی اور زیادہ رشتے میں مضبوطی آئے گی, پچھتاوا وغیرہ نہیں ہوگا. تو دیکھنا برا نہیں ہے. میں دو بات کرتا ہوں کہ پہلے ایک دور تھا کہ عام طور پر مرد دیکھتا نہیں تھا, شرم اتنی غالب تھی. بس ماں نے دیکھ لیا, بانوں نے دیکھ لیا, خاندان کی عورتوں نے دیکھ لیا, ہو گیا. جب شادی کے بعد پہلی ملاقات ہوتی تھی تو وہ اجنبی مرد اپنے شوہر کا, اپنی بیوی کو, اور وہ اجنبی عورت اپنے شوہر کو نکاح کی بات دیکھے. پھر اس کے بعد یہ دور ہوا کہ نکاح سے پہلے لوگ دیکھ رہے تھے, لیکن رشتہ بڑے بھی طے کرتے تھے, ماں باپ بھی طے کرتے تھے, خاندان کی بڑی بھی طے کرتے تھے. اور اس کے بعد رشتہ ہوتا تھا, باپ کہتا تھا کہ ماں کہتی تھی کہ میں نے آپ کی اتنا بیٹی دیکھی ہے, میرا ارادہ ہے ایسی آپ کو دیکھے. اور دیکھنے کے بعد نکاح ہوتا ہے. جب شوہر کو پسند آ جائے تو پھر نکاح ہوتا ہے. وہ شہادت کا دور تھا, شرم و حیا کا دور تھا, عفت اور پاکدامنی کا دور تھا. اب دنیا نے ترقی کی ہے. کیا ترقی؟ ترقی یہ ہے کہ اب نوجوان یہ کہتا ہے کہ ہمارے ماں باپ بچارے بڑے ہیں, ہمارے ماں باپ تھکے ہوئے ہیں, ہمارے ماں باپ پوری پرانی سوچ کے ہیں,
وہ اپنے ماں باپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتے. لڑکی کہتی ہے میں نے اپنے لیے وہ بوائے فرینڈ تلاش کر لیا ہے، اور لڑکا کہتا ہے میں نے اپنے لیے گرل فرینڈ تلاش کر لیا. آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں، آپ بتا دیتے ہیں یہاں رشتہ طے کریں. دنیا کا ماحول تو پہلے ماں باپ رشتہ تلاش کرتے تھے، آج لڑکی تلاش کرتی ہے، لڑکا تلاش کرتے ہیں. یہ حیا ہے. اس کے بعد آگے چلیے، یہ دنیا کا حال ہے، دنیا کے حالات ہے. بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی ضد کر لیتے ہیں. لڑکی کہتی ہے میں اسی مرد سے نکاح کروں گی ورنہ نہیں کروں گی، لڑکا کہتا ہے میں اسی سے نکاح کروں گا ورنہ نہیں کروں گا. کیوں؟ پہلے سے میں نے اپنے لیے تلاش کر لیا ہے. میں اپنے نوجوان بھائیوں سے اور میں اپنی نوجوان بہنوں سے اور بیٹیوں سے عہد کروں گا، نکاح کا مسئلہ تعلقات کا رشتے کی بنیاد پر نہیں قائم ہوتا ہے. نکاح کا رشتہ تجربات کی بنیاد پر، خیرخواہی کی بنیاد پر، میاں بیوی کی گاڑی کو پوری زندگی نبھانے کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے. لہٰذا بہت اچھی بات ہے، اور ایک وقت بیٹا ہوئے ہیں اور سعادت مند بیٹی ہوئے ہیں جو اس معاملے میں اپنے بڑے کو آگے رکھے، اپنے والدین کو آگے رکھے اور والدین کی رضا کے ساتھ اس رشتے کو طے کرے. میرے عزیز بھائیوں، میری عمر نہیں اتنی زیادہ، لیکن چھوٹی سی عمر میں بڑوں کے تجربے یہ دیکھے کہ جو نوجوان لڑکا اور جو نوجوان لڑکی اپنے رشتے کے معاملے میں اپنے بڑوں کو، اپنے ماں باپ کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اور ان کی رضامندی کے ساتھ نکاح کرتے ہیں، وہ رشتہ بڑی برکت والا ہوتا ہے، بڑی خیر والا ہوتا ہے. یہاں ایک بات اور بھی یاد کرو، اس بات سے دونوں طرف کرنی ہے، اولاد کو بھی کرنی ہے، ماں باپ کو بھی کرنی ہے. بعض مرتبہ ماں باپ ہونے کے ناطے ہم سے ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. وہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی جو تربیت کرنی چاہیے، ان کی عزت اور پاسداری کی جو حفاظت کرنی چاہیے، ہم اس معاملے میں صفر ہے، زیرو ہے. وہ صفر ہے، کیوں زیرو ہے؟ جس پاسداری کو باقی رکھنا ہے اپنے بیٹے کے لیے، جس عزت کو باقی رکھنا ہے اپنی بیٹی کے لیے، اس کے لیے بہت بڑی ضرورت ہے کہ ماں خود پاسدار و عفیف ہو، ماں خود پاسدار و عفیفہ ہو. آج ماں باپ ہونے کے ناطے ہم نے اپنی عزت کی تجزیہ لگی ہے، اپنی عزت کو پائمال کر دیا ہے. وہ اولاد جو اس سلسلے میں ماں باپ سے ڈرا کرتی تھی، اب وہ اولاد نیلا ہو چکی ہے. وہ جانتا ہے میرے باپ کا کیا دھندا ہے، میری ماں کا کیا دھندا ہے. بے غیرتی کا مقام ہے. یہاں غلطی ہم سے یہ ہوتی ہے. اولاد اللہ کی بڑی بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کی قدردانی یہ ہے کہ اس کی بہترین تربیت کی جاتی، اس کے ساتھ شفقت کی جاتی، اس کے ساتھ محبت کی جاتی، اس کی ساری ضرورتوں کو شریعت کے دائرے میں پورا کیا جاتا اور ایسی تربیت کی جاتی، ایسی تربیت کی جاتی کہ اس کی عزت اور پاسداری کی حفاظت میں ماں باپ ہمارے بیٹے ہمارے معاون ہوتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نوجوان بیٹا عفیف رہے، ہماری نوجوان بیٹی عفیف رہے. وہ چاہتے تو ہماری بیٹیاں اور ہمارے بیٹے ہمارا تعاون کرتے، وہ اپنی زندگی پر ساتھ نہیں آئے تھے. لیکن اس سلسلے میں پہلی کوتاہی ماں باپ ہونے کے اعتبار سے ہم سے ہوئی ہے. بعض مرتبہ غلطی ہوتی ہے ماں باپ سے، غلطی یہ ہوتی ہے اس طریقے سے رشتے طے ہو جاتے ہیں. رشتے طے ہونے کے بعد یا تو ماں ناراض ہے یا باپ ناراض ہے، لیکن یہ رشتہ نہیں ہو سکتا. ادھر تربیت نہ ہونے کے نتیجے میں، ان کے حقوق کو پائمال کرنے کے نتیجے میں وہ بھی ضد پر ہے کہ نکاح کروں گا تو یہی کروں گا ورنہ نہیں کروں گا. ادھر ماں باپ کی ضد پر ہے کہ ہوگا نہیں ہوگا تو یہاں نہیں اور خطرہ ہو سکتا ہے. اور بعض جگہ کا حال یہ ہوتا ہے کہ نوجوان بیٹی شادی کر لیتا ہے، ماں باپ کو پتہ نہیں چلتا.
ہیں اولاد کا، میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کبھی سن نہیں دیں گے کہ وہ جوڑے جنہوں نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر کے ایسے رشتوں کو قائم کیا ہے. لیکن ذرا سمجھیے ماں باپ ہونے کے ناطے کہ غلطی کچھ ہماری بھی ہے، غلطی پہلی ہماری ہے. ہمیں عفت اور پاکدامنی کے ماحول کو بنانا چاہیے، گھروں میں سنوارنا چاہیے. خدا نہ خواستہ ایسے معاملے ہو جائے تو فکر کرنی چاہیے غلطی اور گڑبڑی اور کوتاہی ہم سے کام ہوئی ہے. اور ایسی ضد پر اڑ جانا کہ کچھ بھی ہو جائے، میرے جنازوں کو ہاتھ نہ لگانا، میرے مرنے کے بعد میرا منہ نہ دیکھنا، لیکن یہ نہیں ہوگا، یہ ضد بھی اچھی نہیں ہے. آپ کا جو پہلا قدم تھا آپ چوک گئے ہیں، دوسرا قدم اولاد کا چوکنا ضروری ہے. اولاد یہ نہ سمجھے کہ ہم ایسا کریں گے، نہیں، ان کے لیے یہی نصیحت ہے کہ تم کتنا ہی گڑبڑی کرے، تمہارے ماں باپ نے کتنی ہی کوتاہی کی ہو، آپ نے تمہارے ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا ہم اس پر راضی نہیں، چھوڑ دیا جائے. ماں کہہ رہی ہے میں راضی نہیں ہوں، چھوڑ دیا جائے. باپ کہہ رہا ہے میں راضی نہیں ہوں، چھوڑ دیا جائے. گرچہ ان سے قصور ہوا ہے، لیکن اس قصور سے کوئی یہ نہ کہے کہ معاشرت میں نہ آتا کہ ان کو ایک زندگی کرنی چاہیے. ان کے رضامندی کرے، ان کو رضامند کرے اور خوش کرنے کے بعد اس رشتے کو آگے بڑھائے. ایک غلطی تو ہم سے یہ ہوتی ہے. دوسری غلطی یہ ہوتی ہے نکاح کا رشتہ طے ہوتا ہے، طے ہونے کے بعد شادی کی تاریخ طے ہوتی ہے، نکاح ہوگا، رخصتی ہوگی، ولیمہ ہوگا. بعض جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ شادی کے دن سے کئی دن پہلے رشتے داروں میں کھانے پینے کا نظام ہوتا ہے. دیکھو فی نفسی، اگر کوئی آدمی صاحب مال ہے اور اپنے رشتے داروں کو 10 دن پہلے کھلانے کو ناجائز نہیں ہے، لیکن ایک رواج معاشرے میں ڈالنا اور رواج کا ایسا پابند ہو جانا اور اس میں خرافات میں لگ جانا کہ فلاں صاحب نے 3 دن پہلے کھلایا ہے، میں 5 دن پہلے کھلاؤں گا، فلاں نے 5 وقت سے کھلایا ہے، میں 7 دن کھلاؤں گا. یہ منافرت، یہ مفاقت چاہیے. شریعت اسلام سادگی ہو جاتا ہے. عالم نکاح کی برکتن لیس له معاملہ، سب سے زیادہ عمل والا نکاح وہ ہے جس کا خرچ کم ہو. لہٰذا ہمارے ایک جو رسم و رواج چل رہا ہے 5 وقت کا، 4 وقت کا، 2 دن پہلے، 3 دن پہلے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور کون ختم کرے؟ وہ مالدار حضرات ختم کرے جو اس طرح کھلانے پر بغیر اختیار کر کے قادر ہے. ان کو آگے بڑھنا پڑے گا اور ان چیزوں کو ختم کرنا پڑے گا. شادی کے دن کھلاتے ٹھیک ہے، اصل ولیمہ ہونا چاہیے. علماء نے لکھا ہے جہاں بدعت پیدا ہوتی ہے وہ سنت سے خود بخود سنت مقصد ہو جاتی ہے. جہاں خلاف سنت کام ہوتے وہ آدمی کو سنت اور عمل کی توفیق بھی نہیں ہوتی. بے شمار نکاح معاشرے میں ہو رہے ہیں، لیکن ولیمہ کا رواج ختم، شادی کا رواج ختم. شادی سے پہلے بھی 150 آدمی، 200 آدمی، 300 آدمی شام میں، اور شادی کے 1500 2000 آدمی، اور ولیمہ ہوا ہے. سنت تو ولیمہ ہے. اور دیکھو ولیمہ کی کیسی سنت ہے. شریعت اسلام نے دین کو بے انتہا آسان رکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کی شادی کے موقع پر ولیمے کا اہتمام نہیں فرمایا. کوئی سنت معاشرہ نہیں ہے کہ کرنا ہی چاہیے، یہ نہیں. بعد میں کیا، بعد میں نہیں کیا، اور کیا تو بھی کیسا کیا. سب سے بڑا ولیمہ کیا تھا؟ بکری کا گوشت اور روٹی. ایک بکری دبا کی اور ان کا گوشت ہوتا ہے اور روٹی، یہ سب سے بڑا ولیمہ. اور کبھی 2 دودھ یا 4 دودھ جو وغیرہ کی گرا دیا. کبھی کس طرح ولیمہ کیا؟ آپ سفر میں آپ نے نکاح فرمایا اور نکاح کے بعد کچھ دیر دسترخوان بچھایا. حضرت جابر نے کسی صحابی سے کہا کہ قریب میں جو ساتھی ان کو بلا دو. بلا کر کہا کہ میں نے اپنا کھانا دسترخوان پر رکھ دیا، تمہارے پاس جو اپنا کھانا ہے وہ رکھ دے، ساتھ بیٹھ کر کھائے. یہ ولیمہ ہے. شریعت اسلام نے اس نکاح کو اتنا آسان کر کوئی انتہا نہیں.
دیکھو شریعت کی یہ مزاج کیا ہے؟ زمانے جاہلیت کا مزاج آج کل لوٹ رہا ہے. لڑکی والے سمجھتے ہیں او بیٹی کی شادی ہے بہت بڑا خرچہ ہے. شریعت نے اتنا آسان کر دیا، اتنا آسان کر دیا، بیٹی کے لیے کوئی خرچہ ہی نہیں، کوئی خرچہ نہیں. بیٹے کے لیے کتنا خرچہ رکھا؟ بیٹے کے لیے خرچہ رکھا، مہر دینا پڑے گا، یہ تو واجب ہے. مہر اپنی حیثیت 31 گرام شادی کی قیمت تو ضروری ہمارے یہاں کے یہاں، اور حیثیت ہے اور زیادہ، اور حیثیت ہے ہمارے آدمی، اور حیثیت ہے ولیمہ کا. شوہر کے لیے تو ہے بنتا ہے، لیکن اس کی حیثیت ہے، عورت کے لیے کوئی خرچہ ہے، کوئی خرچہ نہیں اس کے لیے. رہا دہیج کا معاملہ، ماشاء اللہ بہت سعادت مند ہے وہ نوجوان، یہ اس کے خاندان والے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اللہ نے سب کچھ دیا ہے. اور انٹرنیشنل بدبخت فقیر ہے وہ جو مطالبہ کرتا ہے ہمیں گاڑی چاہیے، ہمیں ہونڈا چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے. یہ انٹرنیشنل فقیر ہے، بھکاری ہے، بدبخت ہے، منحوس ہے. مقصد تو عورتوں سے مانگ رہا ہے، عورت کے پاس کوئی سوال کرنا ہے، تجھے شرم نہیں ہے؟ میرے بھائی غریبی کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس میں یاد رکھو چاہے شادی کے دن کھلائے چاہے ولیمے میں کھلائے، ایک کو کھلانا ہوتا ہے لوگوں سے بھیک مانگ کر. شادی کے ولیمے میرا خیال رکھو، اور ٹھکرانی شادی ہے کا خیال رکھو، 500 مانگنے پڑا ہے. شاید پہلے بھی سنا ہے، ایک مرتبہ اسد کے بعد صاحب آئے اور کہا کہ قریب میں میری بہن کا انتقال ہوا ہے، میں اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، مختصر کرنے کے لیے 350 آدمی بھیک مانگ رہا ہے. بھیک مانگ کر شادی کا کھلانا حرام ہے، جائز نہیں ہے، بھیک مانگنا حرام ہے. دوسرا کیا ہے؟ بھیک تو نہیں مانگتا، قرض مانگ رہا ہے، اور اگر قرض نہیں ملا تو سودی قرض لیتا ہے. بلا ضرورت قرض لینا جائز نہیں، جب بلا ضرورت قرض لینا جائز نہیں، بلا ضرورت کھلانا جائز نہیں. سودی قرض لینا بلا ضرورت حرام ہے، سودی قرض لے کر شادی میں کھلانا حرام ہے. اور تیسرا ماشاء اللہ میں نے مال و دولت کیا ہے، وہ ساتھی ہے، کھلا سکتا ہے، لیکن اگر اس سے ماحول بگڑتا ہے، فخر و مباحث کا دور چلتا ہے، تو ان کو بھی سمجھنا چاہیے اتنا لمبا خرچہ نہ کرے. قریب کے رشتے داروں کو بولا ہے دیکھو بقیری اور کنجوسی بھی نہ کرے، کوئی بقیری سو دے معاشرہ کی ہو کہ آپ کو شادی مت کرواؤ، اور باقی سب بڑا بات ہے کپڑوں میں اتنے، زیورات میں اتنے، سینڈل اور چپل میں اتنے، اور اسی طرح شانیہ میں اتنے. یہاں شادی کو کون سا لگانا ہے؟ کون سب سے جگہ کہتے ہیں جگہ کے شادی سب جگہ ہونا چاہیے، دعوت سے مختصر ہونی چاہیے. آپ نے قریبی رشتے داروں کو بلا دیا ہوگا، ابھی حساب کرا ہے کون سا جتنی دعوت دی تو فائدہ ہے، کم سے کم 100 روپئے تو دینے جائے. اگر اس لینے کی نیت سے کھلا دیں تو امتحان جائز نہیں ہے. اور دیکھو میں آپ کو عرض کروں، صحیح معنی میں آپ کا رشتے دار کون ہے اور صحیح معنی میں آپ کا متعلق کون ہے. آپ کے گھر میں شادی کی، آپ کے قریبی رشتے دار کو بلا دیا، نہیں بلایا، اور رشتے دار نے کہا میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، میرا بھتیجا ہے، میرا بھانجا ہے، میرا خالہ دار بھائی ہے، میری پھوپھی دار بہن ہے، میرا چچا دار بھائی ہے، وہ اپنی طرف سے ہدیہ پیش کرتا ہے. آپ نے دعوت نہیں دی، وہ شادی کا ہدیہ پیش کرتا ہے. دوست ہیں، متعلق ہے، وہ شادی کا ہدیہ پیش کرا ہے. میرے بھائی یہ معیار ہے حقیقی رشتے داری کا، حقیقی محبت کا. میں نے شادی کی دعوت کی، تم نے ہدیہ دیا، میں نے ہدیہ دیا تھا، تم نے ہدیہ دیا. یہ لین دین ہے، یہ کوئی محبت نہیں، محبت کا معیار نہیں ہے. میں پہلے بھی آپ کو چکا ہوں، اگر اللہ نے ہمارے مال و دولت دیا ہے اور ہمارے رشتے داروں میں چاہے دور کے ہو چاہے غریب کے، اور ہمارے متعلقین اور پہچان والوں میں اگر غریب ہے دل کھول کر ان کا اتنا تعاون کرے کہ ضروریات شادی کی پوری ہو جائے. یہ نہیں اس نے ہمارے گھر 500 روپئے دیے تو ہم بھی 500 روپئے دیں گے، اس نے لیمن سیٹ دیا ہے تو ہم بھی لیمن سیٹ دیں گے، اس نے کرسی دی ہے، نہیں، وہ اس کی حیثیت دے دے گا، ہمیں اپنی حیثیت سے. اس لیے اگر ہماری حیثیت بڑھ کرے تو تعاون کھل کر کرے، اور ہماری حیثیت کم ہے تو اپنی حیثیت سے
اس کی طرف توجہ کرنی ہے. اب کی میں ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ بہت ضروری ہے. اس شادی کے موقع پر ہمارے گھروں میں چاہے وہ دلہا کا گھر ہو چاہے دلہن کا گھر ہو، آج کل جو فیشنیبل کپڑے تیار ہو رہے ہیں، چاہے وہ دلہے کے ہو دلہن کے ہو، چاہے دلہے دلہن کے خاندان کے لڑکوں کے ہو چاہے لڑکیوں کے ہو، عام طور پر لڑکیوں کے لباس ایسے ننگے، ایسے فحش والے، ایسے بے حیائی والے ہوتے ہیں. ارمان بھائی میرے بھائی ٹھنڈے دل سے عرض کر رہا ہوں، جو ماں باپ اپنی اولاد کو ایسا لباس پہناتے ہیں یا پہننے کی اجازت دیتے ہیں یا ان کے بنانے پر کام کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا اس زمانے میں اولاد کا کوئی دشمن نہیں ہے. اس سے بڑا ان کی شرم و حیا کے جنازے کو نبھانے والا کوئی نہیں ہے. اس سے بڑا عقل کا دیوانہ کوئی نہیں ہے کہ ان کے سامنے ان کی نوجوان بیٹیاں فیشنیبل ہو کر بالوں کو کٹوا کر رنگین کر کے اور اسی طرح ٹوٹا لباس پہن کر کے باریک لباس پہن کر کے چست لباس پہن کے لڑکیوں کی شکل اختیار کر کے ہمارے نوجوانوں کے سامنے آئے اور بات ہونے کے ناطے ہماری پیشانی پر نوجوان بھائی ہونے کے ناطے ہماری پیشانی پر رین نہ پڑے اور افسوس لو تو بڑھنے کا مقام. آج اگر اس غیرت بے غیرتی کو ہم نے برداشت کیا اگر اس سے زیادہ بے غیرتی یہ ہمیں دیکھنے پڑے. لہٰذا میرے بھائیوں ذرا گھر کے ماحول کو اسرائیل سے سدھارو، ذرا محبت سے اخلاق سے کہو کہ بھائی یہ شادی خوشی کا موقع ہے، اللہ کی رضامندی کا موقع ہے، اللہ کو خوش کرنے کا موقع ہے، اللہ کے دین کے ساتھ بغاوت کرنے کا موقع نہیں ہے، اپنی بہو بیٹیوں کو ننگا کرنے کا موقع نہیں ہے، اپنی بہو بیٹیوں کی بے عزتی کرنے کا موقع نہیں ہے. یہ تو عزت کے تاج کو ان کے سر پر رکھنے کا ہے. ہر ماں باپ کو اس سلسلے میں فکر کرنی چاہیے اور فکر کرو گی اپنے لباس پر بھی ماں باپ پہلے نظر کرتے، اپنی سادگی پر بھی پہلے نظر کر لے، اپنی عزت پر بھی پہلے نظر کر لے تو ہو سکتا ہے اپنی بہو بیٹیوں کے لباس کو آپ سنبھال سکیں گے. خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہوا تو آج یہ ہمارے سامنے آدھے لباس میں ہو سکتا ہے گھر کی ان کی اولاد ہمارے سامنے ننگی ہو. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. جو بات کہی گئی ہم تعالیٰ شانہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.